عالم اسباب اور شرائع میں ایک واقعہ رونما ہوا ہے، وہ بھی سننے کا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، پڑھیے ان کے اوپر واقعہ اس شخص کا جس کو دے چکے تھے ہم اپنی آیتیں۔ اس شخص کا نام تھا، ابن عباس سے طبرانی میں منقول ہے، بلعم بن باورا۔ بہت بڑا ذاکر تھا، شاغل تھا، عابد تھا، زاہد تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا علم الہی میں ایک حد مقرر ہے، جب اس تک کوئی پہنچے اتنا ذکر کر لے وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، اچھا آدمی ہو یا برا آدمی ہو، جو منہ سے نکالے گا وہ ہوگا۔ اس بلعم بن باورا نے وہ ذکر مکمل کر لیا تھا اور یہ مجاب الدعوہ بن چکا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے اور حق تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنا فوج لے کر کے اور اس قبیلے پر حملہ کر لو، بلعم بن باورا اس قوم میں موجود تھا۔ قوم نے ان کو کہا کہ ہم موسیٰ اور اس کے لشکر سے بہت تنگ ہیں، آپ ہمارے پیر صاحب ہیں اور بڑے حلوے مانڈے ہم نے ہمیشہ آپ کو کھلائے ہیں، اب ہم کو یہ تکلیف پیش آئی ہے، موسیٰ سے ہماری جان چھڑاؤ۔ کافی دیر تک اس نے معذرت کی کہ نبی کے خلاف کبھی بھی پیر اور ذاکر چل نہیں سکتا، اسی طرح عالم ربانی کے مقابلے میں ہمیشہ پیر ناکام ہوگا، بشرطے کہ وہ عالم توحید و سنت کا ہو۔ عالم یا نبی کا جانشین ہوگا، ساری دنیا اس کے تابع ہوگی، اور اگر نبی کا جانشین نہیں ہے تو پھر وہ پیروں کا ایجنٹ ہوگا۔ پڑھیے ان پر خبر اس شخص کی جس کو دے چکے تھے ہم اپنی آیتیں، فانسلخ منہا، وہ نکل گیا اس سے، فاتبعہ الشیطان، اس کے پیچھے شیطان لگ گیا، فکان من الغاوین، پس وہ ہو گیا نیچے کام کرنے والوں میں سے، گر گیا معیار سے۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، ہم اٹھا لیتے اس کو ان آیات سے، وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ گر گیا زمین کی طرف، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور خواہشات کے پیچھے پڑا۔ تو جس کو خدا اتنا بڑا مقام دے کہ اس کی دعائیں قبول ہو اور وہ نبی کا مقابلہ کرے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، مثال اس کی مانند کتے کی سی ہے۔ کتا بھی اپنے مالک کو نہیں بھونکتا اور یہ بھونک رہا ہے۔ ان تحمل علیہ الحس، اگر آپ حملہ کرے اس پر تو بھی ہانپے گا، اور تترکہ، یا چھوڑ دے اس کو، یلحس، ہر حال میں اس نے زبان باہر نکالیے اور اس کو گرمی لگ رہی ہے اور یہ ہانپ رہا ہے اور بھونک رہا ہے۔ یہ وہ کتا ہے جس نے نبی اور سنت اور توحید کا مقابلہ کیا ہے۔ ہر وہ پیر، ہر وہ خانقائی، ہر وہ ذکر و شغل کا مدعی، ہر وہ سلسلے کا مدعی جس کے ہاں توحید و سنت نہیں ہے اور اہل حق کا مقابلہ کرتا ہے، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، یہ ہے حاصل آیت کا۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہ مثال ان لوگوں کی ہے جو نہیں مانتے میری آیتوں کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، صحیح طرح سنائی یہ واقعہ، لعلہم یتفکرون، ہو سکتا یہ سوچے، کہیں مجھ میں تو یہ مرض نہیں، ہر شخص کو سوچنا چاہیے۔ ساء مثلا القوم، ناکارہ ہے مثال ایسے لوگوں کی، الذین کذبوا بآیاتنا، وہ جو تکذیب کر رہے تھے ہماری آیتوں کی، وانفسہم کانوا یظلمون، اور خود وہ ظلم کر رہے تھے۔ یہ شخص بلعم بن باورا، جب یہ ہر طریقے سے رشوت اور لالچ کے ذریعے اس کو راضی کر لیا گیا تو اس نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو بد دعا شروع کی، اللہم اغرق موسیٰ ومن معہ، اللہم اہلک موسیٰ ومن معہ، یہ دعا شروع کر دی۔ تو زبان سے نکلتی تھی اللہم اغرقنی وہؤلاء القوم، اللہم اہلکنی وہؤلاء القوم، خدایا مجھے اور میری قوم کو ہلاک کر۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو ہمیں برباد کرا رہے ہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا آپ کے منہ سے یہ نکلتا ہے۔ کہا اچھا، میں تو موسیٰ اور بنی اسرائیل کو بد دعا دے رہا ہوں اور نکلتی ہے تمہارے لیے، معلوم ہوا میرا مقام سلب ہو گیا، میں مردود خدا ہو گیا۔
اور زبان اس کی باہر نکل آئی، لٹک گئی، اور قوم کو کہا اب تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام سے خدا کی مدد دور کرنی ہے، ان سے گناہ کرواؤ۔ موسیٰ تو پیغمبر ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں کریں گے۔ قوم کے اندر ان کے فوجیوں میں حسینے اور دوشیزاؤں کو بھیجو آراستہ پیراستہ کر کے، اور انہیں حکم دو کہ کسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی فوج سے گناہ کرائے۔ خوبصورت خوبصورت لڑکیاں چھوڑ دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی آئی کہ بنی اسرائیل پر سخت آزمائش آئی ہے۔ حضرت نے حکم دیا نیچے دیکھو، لیکن ایک سنتری چوکیدار وہ اوپر دیکھ رہا تھا کہ کون آ رہی ہے۔ یہ ناز و نخرے سے ناچتی ہوئی آئی اس کے پاس، اس سے ہاتھ ملایا، گلے ملی، اور پھر نیچے لیٹ کے بدفعلی شروع کر دی، اور خدا کی مدد، فرشتے سارے ہٹ گئے، اور عذاب اللہ کا آیا، اور 70,000 کے قریب اسرائیلی کیمپوں کے اندر ہلاک ہونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام رب کریم کے حضور رونے لگے، خدا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ فلاں خیمے میں جا کے دیکھو۔ دیکھا تو وہ اسی فعل کے اندر مردار ہو چکے تھے۔ جس سرزمین پر جس جگہ گناہ ہو وہاں نصرت الہی نہیں آتی، چونکہ اس سے ایک پیغمبر برحق اور اس کی جماعت حق کو تکلیف ہوئی تھی، اس لیے اللہ نے اس کو خود تک کہہ دیا، من یہد اللہ فهو المہتدی، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، ومن یضلل، اور جس کو بہکائے فاولئک هم الخاسرون، پس یہ لوگ نقصان والے ہیں۔